قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل۔ دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اسم معرفہ کی 7 قسموں کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اور اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم جو علم ہے ان کو بھی پڑھ چکا ہوں۔ اب دوسری قسم ضمیر ہے۔ کیا ہے دوستو؟ دوسری قسم ضمیر ہے۔ آج کے کلاس میں ہم ضمیر کو پڑھیں گے۔ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں دوستو؟ 5 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے شخصی، دوسرا ہے اشاری، تیسرا ہے موصولی، چوتھا ہے استفہامی، پانچواں ہے تنکیری۔ کون کون ہے دوستو؟ شخصی ہے، اشاری ہے، موصولی ہے، استفہامی ہے، تنکیری ہے۔ تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ شخصی، ضمیر شخصی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولی، ضمیر استفہامی، ضمیر تنکیری۔ تو نمبر 1، ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی کی 3 حالتیں ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ ضمیر شخصی کی 3 حالتیں ہیں۔ کون کون حالت ہے؟ ایک ہے غائب ہے۔ کیا ہے دوستو؟ ایک غائب ہوتا ہے، دوسرا حاضر ہے، تیسرا ہے متکلم۔ کیا ہے دوستو؟ متکلم ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ متکلم ہے۔ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ضمیر شخصی کی 3 حالتیں ہیں۔ ضمیر شخصی ہم بتایا کہ پہلی قسم ضمیر شخصی، دوسری قسم ضمیر اشاری، تیسری قسم ضمیر موصولی، چوتھی قسم ضمیر استفہامی، 5ویں قسم ضمیر تنکیری۔ تو ان 5 قسموں میں ضمیر شخصی کی 3 حالتیں ہیں، غائب ہے اور حاضر ہے، متکلم ہے۔ دوستو، جو موجود نہ ہو اس کا ذکر کیا جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ غائب کہلائے گا۔ ان کا ہم ذکر تو کر رہے ہیں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ جیسے وہ اسکول جاتا ہے، وہ سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ ضمیر غائب۔ یہ کیا ہوگا؟ ضمیر غائب۔ پھر ان میں 2 قسم بنتی ہے، ایک واحد اور ایک جمع۔ وہ کیا ہے؟ وہ واحد ہے، وہ سب جمع ہے۔ تو ضمیر غائب کو ہم نے سمجھا کہ ضمیر غائب کسے کہتے ہیں۔ دوسری حالت کیا ہے؟ وہ حاضر ہے۔ وہ کیا ہے؟ حاضر ہے۔ جس سے بات کی جائے اسے حاضر، جس سے بات کی جائے دوستو اسے حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ مخاطب کہیں گے۔ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اسے حاضر یا مخاطب کہتے ہیں۔ جیسے تو، تم سب، یعنی تو کس کو کہیں گے؟ جو ہم سے مخاطب ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا، وہ حاضر ہوگا، اسے کہیں گے تو کتاب پکڑ، تو قلم لے، تو کھانا کھا، تو پانی پی، کہہ سکتے ہیں۔ اور تم سب قرآن پڑھتے ہو، تم سب محنت کرتے ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حاضر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے پاس موجود ہے، ان سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حاضر کا صیغہ ہو جائے گا۔ اور تیسری حالت کیا ہے؟ متکلم۔ دوستو، کیا ہے متکلم؟ اس میں بھی جمع اور واحد ہوتا ہے۔ بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متکلم۔ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہو، تو کیا ہوگا دوستو؟ اس میں کیا ہوگا؟ میں متکلم ہو جاؤں گا۔ میں کھانا کھاؤں گا، یہ بولنے والا کون ہے؟ وہ متکلم ہے۔ ہم سب اسکول جائیں گے، تو اس میں کیا ہے؟ ہم جمع متکلم ہے، میں واحد متکلم ہے، میں کیا ہے؟ میں واحد متکلم، اور ہم کیا ہے؟ جمع متکلم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری قسم کیا ہے؟ ضمیر کی 5 قسموں میں سے دوسری قسم ہے ضمیر اشاری۔ کیا ہے دوستو؟ ضمیر اشاری ہے دوستو۔ تو ضمیر اشاری
کسے کہیں گے؟ ضمیر اشاری وہ ضمیر جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے. کیا ہے دوستو؟ وہ ضمیر جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اور جس شخص کو بتایا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. جسے ہم اشارہ کریں گے وہ کیا ہوگا؟ ضمیر اشارہ ہوگا. کیا ہوگا دوستو؟ وہ اشارہ کہلائے گا. لیکن جس کو ہم بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مشار الیہ ہوگا. جیسے یہ لڑکا میں کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے. کیا ہے دوستو؟ یہ ہے جو یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. یہ اس میں اشارہ ہے. اور لڑکا کیا ہے دوستو؟ یہ مشار الیہ ہے. جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے اسے کیا کہیں گے؟ مشار الیہ. کیا کہیں گے دوستو؟ مشار الیہ. تو ضمیر اشاری کو ہم نے سمجھ گیا. بہت ہی آسان ہے دوستو، اشارہ سے سمجھ رہے ہیں کہ ضمیر اشاری ہوگا. جیسے یہ ہے، وہ کتاب ہے، یہ لڑکا ہے. تو کیا ہوگا؟ ضمیر اشاری. اب اشارہ قریب اور اشارہ بعید ہوتا ہے وہ آگے پڑھیں گے ہم. تب جب تک آگے بڑھتے ہیں، ضمیر کی 5 قسموں میں سے تیسری قسم ہے ضمیر موصولی. کیا ہے دوستو؟ ضمیر موصولی وہ ضمیر ہے جو اپنی معنی کی صراحت کے لیے دوسرے جملے کا محتاج ہو. کیا ہو دوستو؟ دوسرے جملے کا محتاج ہو. جیسے جو، جس کو مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ جو قرآن پڑھتا ہے میرا ساتھی ہے. جو قرآن پڑھتا ہے میرا ساتھی ہے. اگر ہم صرف کہیں گے جو قرآن پڑھتا ہے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی دوستو، کبھی نہیں آ سکتی ہے. لیکن جب ہم کہیں گے میرا ساتھی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ جو ضمیر موصولی ہو جائے گا. یہ اپنی معنی کے صراحت کے لیے، کیا ہے دوستو؟ یہ اپنی معنی کے وضاحت کے لیے، اپنے معنی کو سمجھانے کے لیے یہ دوسرے جملے کا محتاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے دوستو؟ یہ دوسرے جملے کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے اسے ضمیر موصولی کہتے ہیں. اپنی معنی کی صراحت مانے سمجھانا، وضاحت کرنا، ایکسپلین کرنا. اسے کیا ہوگا؟ دوسرے جملے کا محتاج. جس کو مثال کے طور جو قرآن پڑھتا ہے وہ میرا ساتھی ہے. کیا ہے دوستو؟ جو قرآن پڑھتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی وضاحت کون کر رہا ہے؟ میرا ساتھی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ جو ضمیر موصولی ہے. چلیے تیسری قسم کو پڑھ لیا. ضمیر کی کتنی قسمیں بتلائی گئی ہیں؟ 5 قسمیں میں نے بتایا آپ کو. ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. ان میں سے تیسری قسم کو جو ضمیر موصولی ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے. اب چلتے ہیں، چوتھی قسم ہے ضمیر استفہامی. کیا ہے دوستو؟ ضمیر استفہامی جو کسی چیز، شخص یا بات پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے. جو کسی چیز، شخص یا بات کے پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے. کیا ہے دوستو؟ جو کسی چیز، شخص یا بات کے پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے. جیسے کون آیا، کیا کھایا. کون اور کیا ضمیر استفہامی ہے. کون آیا میں کیا ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کون آیا. بولا گیا ہے کون آیا تو یہ لگ رہا ہے کہ کسی سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کون آیا. کیا کھایا تو وہ کیا چیز کھایا ہے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے. تو استفہام کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا. استفہام مانے سوال کرنا، پوچھنا. کیا ہے دوستو؟ استفہام کے معنی کیا دوستو؟ استفہام کے معنی کیا ہے؟ استفہام کے معنی پوچھنا. کیا ہے دوستو؟ پوچھنا، سوال کرنا. پوچھنا، سوال کرنا. سوال کرنا کیا ہے؟ استفہام کے معنی پوچھنا، سوال کرنا. تو ضمیر استفہامی کیا ہوگا؟ وہ جو کسی چیز، شخص یا بات کے پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر استفہامی. اسے کیا کہیں گے دوستو؟ ضمیر استفہامی. کون آیا، کیا کھایا تو اس میں کیا ہے؟ کون کیا ہے؟ ضمیر ہے. کیا ہے؟ اس میں ضمیر استفہامی ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی دوستو. آگے چلتے ہیں. اگلا کیا ہے دوستو؟ ضمیر تنکیری. 5ویں قسم جو ہے ضمیر کی 5 کل قسمیں بتلائی گئی ہے. کل کتنی قسمیں بتلائی گئی ہیں؟ 5 قسمیں بتلائی گئی. کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں ضمیر کی بتلائی گئی ہیں. ان 5 قسموں کو ہم نے پڑھا. یہ 5ویں قسم ہے ضمیر تنکیری. کیا ہے دوستو؟ ضمیر تنکیری وہ ضمیر جو غیر معین چیز، جو غیر معین شخص یا چیز کو بتائے اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر
तनकीरी कहेंगे, जैसे कोई, जैसे कोई, जैसे कोई, क्या है दोस्तों, जैसे कोई, कुछ, बाज, फला। जैसे हम कहेंगे कोई आया था, कोई आया था, तो इसमें पूछने हम बतला रहे हैं कि कोई आया था, लेकिन बात बिल्कुल गैर मुअय्यन है, गैर मुतअय्यन है। इससे पता नहीं चल रहा कि कौन था वो आने वाला, मर्द था या औरत थी, जैद था कि बकर था, कि कौन था वो आने वाला, कौन था, कोई आया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है, गैर मुअय्यन है। हम कहें कोई किताब उठा लाओ, कोई किताब उठा लाओ, कोई किताब उठा लाओ, कोई किताब उठा लाओ। ये जुमला जो है, ये कोई किताब, इसमें क्या है दोस्तों, ये गैर मुअय्यन है। वहाँ पे रखी हुई अगर हदीस की किताब है उसको भी उठा लेंगे, कुरान है उसको भी उठा लेंगे, उर्दू की किताब है कोई उसको उठा लेंगे, अंग्रेज़ी की किताब है उसे उठा लेंगे। इससे कोई भी किताब हम क्या है उठा सकते हैं, कोई किताब उठा लेंगे। तो क्या है कोई, ये मुतअय्यन नहीं है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये मुतअय्यन नहीं है। जैसे कुछ, कुछ रोटी, कुछ रोटी मैंने खाई है, कुछ रोटी हमने खाई है। तो इसमें क्या होगा, कोई मुतअय्यन रोटी नहीं बतलाएं कि 5 खाएं, 2 खाएं, 4 खाए हैं, बस कुछ रोटियां हमने खाई हैं। तो ये क्या है, ये मुतअय्यन नहीं है, ये गैर मुतअय्यन है, इसलिए तनकीरी कहा। इसी तनकीर से नकरा बनता है, जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ या गैर मुअय्यन जगह को बतलाए उसे इसमें नकरा कहते हैं। उसी नकरा से तनकीर बना है, वही ज़मीर तनकीरी बना है। ज़मीर तनकीरी में कोई है, क्या है दोस्तों, कोई है, कुछ है, कोई है, कुछ है, बाज है। जैसे हम कहेंगे कि गांव के बाज़ लोग कहते हैं, गांव के बाज़ लोग कहते हैं कि मेहनत करने से इंसान कामयाब हो जाता है। क्या कहता है गांव के बाज़ लोग, कि मेहनत करने से इंसान को कामयाबी मिलती है। गांव के बाज़ लोग कहते हैं, क्या दोस्तों, बाज़ लोग कहते हैं। ये बाज़ लोग कौन है भाई, तो ये बाज़ लोग, ये वाज़ेह नहीं है, ये नकरा है, ज़मीर तनकीरी है, पता नहीं ये बाज़ लोग कौन कौन है। जैसे कहेंगे फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, तो फलां से मुराद क्या है, वो मुतअय्यन नहीं है। क्या है दोस्तों, वो मुतअय्यन नहीं है, इसलिए फलां ने कहा, फलां ने, फलां शख्स आया था, फलां शख्स नमाज पढ़ी, फलां शख्स कुर्बानी दी, फलां शख्स कुरान की तिलावत की। तो क्या है, ये मुतअय्यन नहीं है, मुअय्यन नहीं है, इसलिए इसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का ये क्लास। ज़मीर की 5 किस्मों को हमने पढ़ा। ज़मीर शख्सी, क्या है दोस्तों, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली। क्या है दोस्तों, ज़मीर शख्सी को मैंने पढ़ा, हमने ज़मीर शख्सी को पढ़ा। फिर ज़मीर शख्सी की 3 हालतें होती है। कोई शख्स होगा या तो गायब होगा, या हाजिर होगा, या बोलने वाला होगा। तो वो जो गायब होगा वो गायब कहलाएगा, जो हाजिर होगा वो हाजिर कहलाएगा, जो बोलने वाला है वो मुतकल्लिम कहलाएगा। तो ये ज़मीर शख्सी की 3 हालतों को हमने पढ़ा। और अगला ज़मीर इशारी को भी पढ़ लिया, ज़मीर इशारी को भी पढ़ लिया। तीसरी किस्म है ज़मीर मौसूली, इसको भी पढ़ लिया, जो अपनी माना की वजाहत के लिए, अपनी माना की वजाहत के लिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, अपनी मानी के वजाहत के लिए किसी दूसरे जुमले का मोहताज है, इसे ज़मीर मौसूली कहेंगे। और ज़मीर इस्तिफ़ामी है, मैंने बतलाया, इस्तिफ़ाम के माना पूछना। तो कौन आया, क्या खाया, ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा, ज़मीर इस्तिफ़ामी होगा। और ज़मीर किसे कहेंगे दोस्तों, जो इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए। किसे कहा जाता है दोस्तों, ज़मीर कहते हैं जो इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। कौन आया की जगह कहेंगे ज़ैद आया, लेकिन ज़ैद को हटा के कौन आया, तो ये ज़मीर इस्तिफ़ामी हुआ। ज़मीर तनकीरी जो गैर मुअय्यन हो उस चीज़ को बतलाए तो उसे ज़मीर गैर मुअय्यन कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में आप बतलाएं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर समझ में
آ گئی تو کمنٹ میں بتائیں. اگر کوئی دقت پریشانی ہے تو بھی آپ کمنٹ میں بتائیں. اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں. جو ساتھی ہمارے آج کے نئے ہیں وہ اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.